السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں ایک اہم مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسلامی طریقہ اور اسلام جیسا سچا مذہب ہم کو عطا کیا، جس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ صحیح طریقہ اور اچھے مذہب اور تاریخی مذہب میں ہم نے پیدا ہوئے، جو لوگوں سے بنایا کردہ نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو بنایا ہے۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں: کلمہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، جس میں سے ایک کلمہ لوگوں کے حقوق کے تعلق سے ہے جو مالی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جو اللہ کی عبادت، جو اللہ کا حق ہے، جو اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، انہی عبادتوں میں سے ایک ایسی عبادت رکھا ہے جو بندوں کے ساتھ وہ ادا کیا جائے گا۔ جو زکوٰۃ اور صدقے کے متعلق میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایسی عبادت ہے، عبادت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوگی، اس کے نام سے شروع ہوگی، مگر اس کا فائدہ کسی اور غریب، کسی اور مسکین، کسی اور محتاج کو ملتا ہے۔ صدقہ کیا کریں، زکوٰۃ ادا کیا کریں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے اور ہمارے لیے بہترین ثواب کا ذریعہ بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو پیدا کیا تو انسان کے خواہشات کو بھی اللہ جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ کس وقت کیا خواہش کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی موت کے وقت کی جو خواہش ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیش کرتا ہے۔ تو ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم اپنی موت کے وقت کیا خواہش کریں گے، اللہ پہلے ہی بتا دیا ہے۔ اب ہم اس خواہش کو سمجھ کر کے اب سے ہی ہم اس خواہش پر پورا عمل کر لینا چاہیے، اس خواہش کو پوری کر لینا چاہیے۔ کیا خواہش موت کے وقت انسان کرے گا؟ اللہ نے کہا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور جو کچھ ہم نے آپ کو رزق عطا کیا ہے اس میں صدقہ دیا کرو، خرچ کیا کرو۔ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحْدَكُمُ الْمَوْتِ، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور وہ امید کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑی مہلت دے، میں صدقہ کر دوں، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں نیک لوگوں میں سے شمار ہو جاؤں۔ یہ ہر انسان کی خواہش ہوگی اس کی موت کے وقت۔ اللہ تعالیٰ پیغام دے رہا ہے، یہ کسی انسان کا تجربہ نہیں جو کبھی سچ اور کبھی جھوٹ بن سکے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سچا پیغام، اور اللہ تعالیٰ کا کلام سچ ہے، اس وجہ سے یہ بات ہم کو کسی بھی طرح ماننا ہی پڑے گا۔ اب اگر ہم تجربے کی بات کریں تو کوئی انسان موت کے منہ تک جا کر نہیں بچا۔ ہر کوئی جب وقت آ جاتا ہے، اس کی موت ہو چکی، تو کوئی ہم کو یہ پیغام نہیں سنایا کہ کیا کچھ انسان خواہش کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ دیا ہے، اس وجہ سے اس بات کو سمجھیں، پہلے ہی صدقہ کیا کریں، جتنا بھی آپ کے پاس صدقہ ہو سکتا ہے، طاقت ہو سکتی ہے، اتنا صدقہ دیا کریں۔ اچھا، میں بات کروں صدقے کی مقدار کے متعلق کہ انسان کتنا دوسروں کو پیسہ دینا چاہیے۔ صحابہ اکرام کی تاریخ اگر ہم پڑھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ تبوک کے وقت اعلان کیا تھا کہ لوگوں پیسہ جمع کیا کرو، صدقہ دیا کرو، تاکہ جنگ کو نکلنے آسانی ہو۔ کئی صحابہ ایسے تھے جن کے پاس ایک پیسہ بھی نہیں تھا، ایک دینار بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، کھجور بھی نہیں تھا۔ تو ان صحابہ نے کیا کیا کہ اس دن اللہ کے رسول کے اعلان کے بعد اجرت کام کرنے کے لیے گئے، شام تک انہوں نے محنت کی، جو کچھ ان کو محنت اجرت ملی اور تنخواہ ملی تھی چند دینار، بتا جاتا ہے کہ 2 دینار بھی صحابہ نے لا کر کے جمع کیا، اور اس صدقے کو باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول بھی کیا ہے۔ تو یہاں پر ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ انسان لاکھ کروڑ کئی زیادہ وہ پیسے خرچ کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ کے پاس آپ کی حالت میں جتنا آپ صدقہ کر سکتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس اہمیت رکھتی ہے، کہ اگر آپ کے پاس صرف مہینے کے یعنی صرف انسان دن میں 100 روپے بھی کماتا ہو جس میں وہ 10 روپے صدقہ کیا کرتا ہو، انسان اگر 1000 روپے کماتا ہو جس میں سے انسان اپنی حالت سمجھ کر کے 50-100 روپے بھی باقاعدہ صدقہ کرتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔
جو انسان سمجھتا ہے اور یہ ہر انسان خیال کرتا ہے کہ جب میں لکھپتی بن جاؤں، کروڑ پتی بن جاؤں، اس کے بعد میں بہت زیادہ صدقہ کروں گا، یہ خیال ہی رہے گا، حالت کبھی آ سکتی ہے کبھی نہیں آ سکتی ہے۔ اس وجہ سے جتنا آپ کے پاس، چاہے وہ 1 روپے سے لے کر جتنی بھی مقدار آپ کی استطاعت ہوتی ہے، ضرور صدقہ وقت پر کر لیا کریں، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے توفیق ہوا کرتی ہے۔ کیا صدقہ دینے سے ہمارا مال گھٹ جائے گا؟ کیا صدقہ کرنے سے ہمارا جوب خالی ہو جائے گا؟ کیا صدقہ کرنے سے ہم فقیر بن جائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے، اور اللہ اپنے وعدے کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اللہ وعدہ کرتا ہے کہ جو کچھ آپ صدقہ کرو گے ضرور میں اس کا دگنا آپ کو واپس دوں گا۔ اللہ نے سورۃ السبا میں کہا کہ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، جو کچھ آپ صدقہ دیا کرتے ہو اللہ تعالیٰ ضرور اسے پھر لوٹا کر آپ کو دے گا، اور اللہ تعالیٰ بہتر رزق دینے والا ہے۔ اللہ کے پاس کوئی سی چیز کم ہے، اللہ کے پاس کس چیز کے خزانے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کس کا محتاج ہے؟ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، مالدار ہے، غنی ہے، اس کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، ہر چیز کے خزانے ہیں۔ جب یہ ساری دنیا اسی نے پیدا کیا، اور دنیا میں ہم ہر چھوٹی چیز کو ہم قیمتی سمجھتے ہیں، تو اللہ کی دنیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، اللہ کے پاس حد نہیں ہے۔ انسان جب بھی، اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب بھی آپ اللہ سے کچھ مانگو تو چھوٹی چیزیں مت مانگا کرو، بڑی بڑی چیزیں مانگا کرو۔ اللہ جنت الفردوس دے، اللہ مجھے بڑے بڑے نیک اعمال کی توفیق دے، اللہ جو کچھ بھی گناہ ہے ان سے بچا، اور اللہ تعالیٰ مجھے ایسا کرنا چاہیے، مجھے ایسا کرنا چاہیے، اس کی توفیق دے۔ انسان بڑی بڑی چیزوں کا سوال اور اس کی دعا کرنا چاہیے، چھوٹے چیزوں کا سوال نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ ہم صدقہ کرتے ہیں ضرور اسے دگنا کر کے برکت کے ساتھ واپس لوٹاتا ہے۔ اور جو صدقہ دیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مال تو بھی لوٹا دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اجر بھی دیا کرتا ہے، ثواب بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں کہا کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، جس نے اپنے مال کو دن میں، رات میں، چھپا کر، کھول کر، ہر طریقے سے جنہوں نے صدقہ کیا ہے فلہم اجرہم عند ربہم، تو اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے لیے بہترین اجر ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے لیے بہت ہی زیادہ ثواب ہے۔ تو انسان یہ جو 4 حالتیں اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے، 4 حالتوں میں بھی صدقہ کرنا چاہیے، دن میں بھی، کبھی رات میں بھی، کبھی سب کے سامنے کھل کر بھی، کبھی چھپ کر بھی۔ اس طرح انسان کرنے سے لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا، لوگوں کو بھی صدقہ کرنے کا خیال آئے گا، اور وہ آپ کو دیکھ کر کے کبھی نیکی کے عمل میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کون سا قبول ہوگا، یہ آیت میں اللہ تعالیٰ قاعدہ بیان کر دیا ہے۔ کون سا صدقہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے؟ اللہ نے کہا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جس چیز کو آپ محبت کرتے ہو اس چیز کو چھوڑنا، اس چیز کو دوسروں کو دینا، اس چیز کا صدقہ کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی پسندیدہ صدقہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آج شام یہ کھانا چاہیے، آج دوپہر میں یہ کھانا چاہیے، مگر ہم اس سے محبوب چیز کو چھوڑ کر کے سادی چیز کھا لیے، اور جو چیز ہم کھانا چاہتے ہیں کسی اور کو صدقہ کرے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے پاس محبوب صدقہ ہے۔ ہم جو کپڑے پہننا چاہتے ہیں، غریبوں کو بھی وہی کپڑے کبھی دلایا کریں کہ جو کپڑے ہم نکال کر کے بوسیدہ کر دیے، پرانے ہو گئے، یہ کپڑے دینا اتنا صدقہ نہیں ہے۔ کبھی آپ زندگی میں سال میں ایک ہی مرتبہ کیوں نہ ہو اچھے کپڑے، نئے کپڑے دلا دو، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ ہے۔ آپ جو کھاتے ہیں، جو پہنتے ہیں، جو استعمال کرتے ہیں، ان چیزوں کو دوسروں کو دینا، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہترین صدقہ ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، مجھے کئی باغیچے ہیں، اس میں سب سے چہیتا باغیچہ جو کھجور کا باغ ہے وہ باغیچے بیروحہ ہے، اے اللہ کے رسول آپ گواہ رہیں کہ میں اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہا ہوں۔ اس طرح صحابہ اکرام اپنے چہیتے اور اپنے پسندیدہ چیزوں کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ صدقے کے کئی طریقے ہیں جو انسان مال کے ذریعے بھی کر سکتا ہے، مدد کے ذریعے بھی کر سکتا ہے، اپنی محنت ہاتھ کے ذریعے بھی کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انت صدق وانت صحیح
صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل الغنى، کہ آپ اس وقت صدقہ کریں، اس وقت صدقہ کریں جب آپ فقر و فاقہ سے ڈرتے ہو، فقر و فاقہ سے ڈرتے ہو اور بڑے مالدار بننے کی خواہش بھی ہے، فقر و فاقہ سے بھی ڈرتے ہو، مالدار بننے کی بھی خواہش ہے، ایسے حالت میں آپ صدقہ دیا کرو۔ آپ کے دونوں خواہشات کے لیے میزان ہے، آپ کے ترازو کا ایک طریقہ ہے کہ آپ فقر و فاقہ کا مکمل ڈر جا کر کے صدقہ بھی نہیں روکو گے اور مالدار بننے کی خواہش میں کنجوس نہیں بنو گے، تو کچھ نہ کچھ ضرور ان کے درمیانی حالت میں دیا کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول نے کہا کہ بہترین صدقہ ہے۔ صدقہ ضرور دینا چاہیے، جہاں پر صدقہ دینے سے نیکیاں ملتی ہیں، گناہ بھی مٹ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ صدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار، صدقہ کرنے سے گناہ ایسے مٹتے ہیں، صدقہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسا پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ پانی مارنے سے جس طرح آگ بجھ جاتی ہے، اسی طرح ہمارے گناہ بھی صدقہ کرنے سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی بڑا پیغام سنایا ہے۔ اور یاد رکھو، صدقہ کرنا بہترین عمل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسندیدہ عمل ہے، اس وجہ سے کہ قیامت کے دن عرش جب اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلے کے لیے نازل کرے گا، دنیا میں کہیں پر بھی سایہ نہیں ہوگا، دھوپ کی بھاپ سے لوگ تڑپتے ہوں گے، اس وقت صرف اور صرف عرش کا سایہ ہوگا، اور اس عرش کے سایہ کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ چند لوگوں کو ہی وہاں پر موقع دے گا اور جگہ دے گا۔ ان میں سے ایک انسان وہ بھی ہے کہ رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها، کہ وہ انسان جو صدقہ کیا، ایسے صدقہ کرتا ہے کہ وہ اپنے سیدھے ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے تو اس کے دوسرے ہاتھ کو معلوم بھی نہیں ہوتا، اس طرح چھپ چھپ کر صدقہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ عرش کے نیچے سایہ دیتا ہے۔ یہ صدقے کی فضیلت ہم بہترین انداز سے جان سکتے ہیں۔ صدقہ ضرور دینا چاہیے، اس وجہ سے کہ انسان جب تک صدقہ جیتے جی کرتا ہے، جب اس وقت تک اس کے لیے ثواب پہنچتا ہے جب انسان کی موت ہو جاتی ہے، تو یہی وہ صدقہ ہے جس کے ذریعے انسان کو مرنے کے بعد بھی نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اذا مات الانسان انقطع عمله، جب انسان مر جاتا ہے دنیا سے اس کا تعلق مکمل کٹ ہو جاتا ہے، سوائے صدقے جاریہ کے، نیک اولاد کے اور علم کے۔ تو صدقے جاریہ ضرور کیا کریں، لوگوں کو فائدہ ضرور پہنچائیں، جو آپ کی زندگی میں بھی اور آپ کے موت کے بعد میں باقاعدہ اجر ملتا رہے گا، جو اللہ بہتر جانے کہ کتنا اجر ملے گا، اس کی وجہ سے آپ کو کیا کچھ فائدہ ہو سکتا ہے۔ ضرور لوگوں کا آپ ساتھ دیں، اللہ تبارک تعالیٰ تمہارا ساتھ دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو صدقہ کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔